میں اس وقت UK میں ہوں اور ایک بہت بڑے بزرگ پیر سید معروف حسین عارف نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ صاحبزادے ہیں، بات فکر رضا کی جائے، صحیح معنوں میں فکر رضا کے علمبردار، جہاں چہرے مسخ ہو جائے نا، پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے مگر اس کے نظریات پھر عجیب کیوں ہو رہے ہیں، یہ دوسروں کی بولی کیوں بول رہا ہے۔ فتح و رضویہ شریف کا جو آپ کے والد گرامی کا ایک بڑا کارنامہ، اگر اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ یہاں پر جو برطانیہ میں سچویشن ہے یا پاکستان سے کچھ مختلف ہے، یہاں پر ایتھیزم بہت عام ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں جو مجھے محسوس ہوا اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ علماء و مشائخ کے درمیان جھگڑے، گروپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بہت برا امپریشن بھی جاتا ہے۔ مسلم کمیونٹی بالخصوص یہ محسوس کرتی ہے کہ تو آپس میں ہی ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو یہ ہمیں دین کی کون سی بات بتا رہے ہیں کہ جس پہ یہ خود عمل نہیں کرتے۔ عقائد اور نظریات اور شریعت پر جو ہے وہ انسان کا پکا ہونا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمیں کچھ سیکریفائسز کرنی پڑیں، کوئی ڈیسیژنز، اسٹرانگ ڈیسیژنز کرنے پڑیں، کیا بات تو ہمیں لینے چاہیے جس سے فتنے سر نہ اٹھا سکے۔ ہمارا جو ادارہ جامعہ نوشاہیہ جہلم میں، وہاں سے تعلیم حاصل کی، اسکولنگ بھی ہماری پاکستان کی ہے۔ حضرت نے ساری زندگی ایک لیڈر کی حیثیت سے نہیں گزاری، حضرت ورکر رہے ہیں ہمیشہ، اور آج ہمیں جس طرف دیکھتے ہیں ہمیں لیڈر نظر آتے ہیں، ورکر نظر نہیں آتے۔ اللہ ہمارے گھر پر 3 دفعہ پیٹرول بم گرائے گئے برطانیہ میں۔ حضرت کے جو یہ علالت کے ایام تھے، اس میں بھی حضرت سے میری ایک ان معاملات پر گفتگو رہی، تو کچھ شخصیات کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ حضرت یہ احباب اس طرح کر رہے ہیں، یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ افکار و نظریات پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ فتح و رضویہ۔ جمعیت تبلیغ الاسلام جو کہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ابھی ہمارے پاس تقریباً جو ہمارے 18 ادارے بریڈ فورڈ میں کام کر رہے ہیں، ان میں کئی مفتیان کرام، کئی علماء جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تقریباً 3000 سے زائد طلباء اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ حضرت کے جو ابتدائی سال تھے، یہاں پر ہر مہینے یوم رضا کا اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی 11ویں شریف کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، یوم رضا جو ہے وہ شروع سے ہی حضرت جو ہے ہر ماہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے اور آپ کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ الحمدللہ میں اس وقت UK میں ہوں اور ایک بہت پیاری شخصیت، نوجوان، فاضل نوجوان ہے، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بزرگ کہ آپ صاحبزادے ہیں۔ جی ہاں، صاحبزادہ سید محمد احسن شرافت نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ خیریت سے ماشاءاللہ۔ بڑی شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ان سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، بہت سارے سوالات کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں حضرت سے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسی نشست رکھ لی جائے کہ جس میں ہم تمام جو چاہنے والے ہیں ان کے سوالات کے جوابات ہم ایک ہی دفعہ، ایک ہی مرتبہ دے دیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ بزم سجا لی ہے۔ اور اگر بات کی جائے آپ کے والد گرامی کی، ناظرین کرام، ہر دور، ہر سوسائٹی میں کچھ ایسی شخصیات کا ظہور ہوتا ہے جو اپنی دور بینی، اجتماعی سوچ، انسانی ہمدردی اور ناروا ماحول کے فتنوں، اختلافات اور رکاوٹوں سے بالا تر ہو کر اپنی آرام و آسائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کی خاطر اور آقا نامدار، مدنی تاجدار، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محو ہو کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے تو کم ہیں، مگر ان کے اثرات بہت وسیع اور دیرپا ہوتے ہیں، اور وہ ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو زمانوں تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیر سید معروف حسین عارف نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی ہی شخصیت ہے، سمجھ نہیں آتی بات کا آغاز کہاں سے کروں، آپ کی خدمات کا بیان کہاں سے شروع کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر
علماء کرام کی بات کی جائے تو بہت سارے علماء کرام، معتبر مستند علماء کرام آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں لانے والے بھی حضرت ہی ہیں، اور اپنی ذاتی کوششوں سے ہمیں لایا۔ ناظرین کرام، یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون لاتا ہے کسی کو؟ بندہ کہتا ہے بس میں ہوں نا، اب کسی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اپنی ذات کے لیے سفر نہیں کیا، کوئی محدود، کوئی تنگ سوچ نہیں تھی، بلکہ بڑی گہری سوچ آپ رکھتے تھے، اور دین کے وسیع تر مفاد میں آپ نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا، ایک ایسا نظام یہاں پر بنایا، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کارنامے انجام دیے، اللہ اکبر، کہ جن کا بیان آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی فرمائیں گے، اور کچھ باتیں میں بھی آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ اکبر، آپ نے جو صحیح اپنی زندگی کا مقصد بنایا، یہاں آنے کے بعد بندہ سوچتا ہے نا کہ یار کچھ ذریعہ معاش کا سلسلہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، مگر آپ نے اصل اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے محبوب کی رسالت کا علم اٹھایا اور کہا اس پیغام کو عام کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے مساجد تعمیر کرنی ہے، مجھے اس کے لیے مدارس بنانے ہیں، میں نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو بڑے ہی پرامن طریقے سے، بڑی محبت اور وارفتگی اور والہانہ انداز میں اس کو عام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے ماحول میں اتنی کھینچا تانی ہے، اتنے مسائل، اتنی رکاوٹیں ہیں، اس وقت تو آپ تنے تنہا تھے، کوئی حمایت نظر نہیں آتی تھی، اور مساجد، برطانیہ میں مساجد بہت کم نظر آتی تھی، یعنی اہل حق کی مساجد کی بات کر رہا ہوں، بہت کم تھی، بہت کم، مگر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پیر سید معروف حسین شاہ عارف نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ خدمات انجام دی، اور اسلام کا جھنڈا اس انداز سے بلند کیا کہ الحمدللہ بچہ ہو، بڑا ہو یا بزرگ ہو، آپ ایک آواز ہو کر الحمدللہ آپ کی خدمات دینیہ کا ذکر کرتے ہیں اور معترف نظر آتے ہیں۔ اور بات فکر رضا کی جائے، اللہ اکبر، صحیح معنوں میں فکر رضا کے علمبردار، کیونکہ جہاں چہرے مسخ ہو جائے نا، پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے مگر اس کے نظریات پھر عجیب کیوں ہو رہے ہیں، یہ دوسروں کی بولی کیوں بول رہا ہے، تو ایسے میں آپ نے بتایا کہ بولی جو اسلام والی ہے نا، وہ تو اس دور میں میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف نے بول کر بتائی، اللہ اکبر۔ اور آپ نے فکر رضا کس کا نام ہے، یہ میں شارٹ میں بتا دوں، فکر رضا قرآن و حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں، جو صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہوتے ہوئے، دیگر صوفیہ کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کی تجدید فرمائی۔ فکر رضا کوئی الگ باتوں کا نام نہیں ہے، فکر رضا انہی تعلیمات کا نام ہے کہ آپ نے بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کو، ان کی تجدید کر کے، ان کو ایک مرتب کر کے الحمدللہ اس دور میں ہم تک پہنچائی۔ ناظرین کرام، اب ساری باتیں میں کر دوں گا تو پھر ہم حضرت سے کیا سنیں گے؟ حضرت ایک وسیع علم رکھتے ہیں اور بہت کمال آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور الحمدللہ میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پیر صاحب نے ان مایوس کن حالات میں کہ جب بظاہر کوئی سپورٹ نظر نہیں آتا تھا، رکاوٹیں بھی بہت ساری تھی، وسائل کی کمی تھی، مسائل بہت زیادہ تھے، مگر آپ نے ان مایوس کن حالات میں بے پناہ محنت اور بے مثال جد و جہد کے ذریعے کفر و جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ ذاتی دلچسپی اور کوشش سے سینکڑوں علماء کو برطانیہ لے کر آئے اور مساجد کے قیام کی بھرپور مہم چلائی، اور مکہ شریف میں علماء و مشائخ کے ایک بڑے اجلاس میں عالمی سطح پر تبلیغ اسلام کے کام کو تیز تر کرنے کے لیے ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، جہاں دیگر بزرگوں کا نام آتا ہے وہاں آپ کا نام بڑا ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ اس حوالے سے برطانیہ میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے دینی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ یہ حقیقت ہے، جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ آج برطانیہ کی سرزمین پر دین کی جو بہاریں نظر آتی ہیں، ان کے پس منظر میں پیر سید معروف حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولولہ انگیز ایمان افروز جد و جہد کار فرما ہے۔ پیر صاحب دین کا درد رکھنے والے ایک صاحب جنون شخصیت ہے۔ آپ کی دینی، روحانی، تبلیغی، فلاحی اور علمی خدمات تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ آپ کے صاحبزادہ تشریف فرما ہے قبلہ صاحبزادہ سید محمد احسن شاہ نوشاہی صاحب دامت برکاتہم اللہ تشریف فرما ہے۔
میں اس سے قبل کہ آپ کے حوالے سے کچھ پرسنل سوالات کروں، میں چاہوں گا کہ اب چونکہ پیر صاحب کی بات ہوئی ہے تو اچھا بھی یہی لگے گا کہ ہم حضرت سے پوچھیں قبلہ ابتدا میں آغاز میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں جمعیت تبلیغ الاسلام JTI گزشتہ 60 سال سے برطانیہ میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، تو میں چاہوں گا تفسیر اگر آپ کے لبوں سے ہو جائے تو پھر ایک الگ ہی ماحول ہو. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت قبلہ والد گرامی 1960 کے اوائل میں برطانیہ میں تشریف لائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں پہ ایک امیگریشن آفیسر تھا، تو میں بارش تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ داڑھی رکھ کے برطانیہ کیا لینے جا رہے ہیں. تو ایک یہ جو ہے فرسٹ امپریشن حضرت کا جو وہاں پر برطانیہ پہنچ کر بھی آپ کے جو اعزاء اقربا وہاں پر یہاں پر موجود تھے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تو افسوس کرتے کہ بھئی یہ داڑھی رکھ کر یہاں پر کیا کرنے آ گئے ہیں. تو آپ اس ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ لوگ ٹرانسگریشن میں زندگی گزار رہے تھے اور اس کو نارمیلٹی سمجھا جاتا تھا. تو اس ماحول میں حضرت نے دین کے کام کا آغاز کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ مورگا راولپنڈی میں حضرت وہاں پر قیام پذیر تھے، کیونکہ حضرت نے پہلے 1 سال جہلم میں دارالعلوم اہل سنت وہاں سے تعلیم حاصل کی. وہاں پر علامہ اعجاز ولی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس ذانو تلمذ طے کی. اس کے بعد پھر 1 سال جو ہے وہ مدرسہ غوثیہ راولپنڈی میں، اور پھر 6 سال وہاں پر دارالعلوم احسن المدارس میں رہے حضرت شارف اللہ قادری صاحب کے پاس. اس دوران وہاں پر مورگا میں قیام تھا، تو وہاں سے پھر حضرت نے برطانیہ کا پروگرام بنایا. اور ہمارے ایک میتھس کے ٹیچر تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء اور یہ مبلغین برطانیہ اور یورپ اور افریقہ کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے، یہ یورپ اور امریکہ کیوں جاتے ہیں. یعنی کہ شاید وہ مونیٹریلی سوچ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ کوئی فائنینشیل سچویشن زیادہ بہتر ہے تو اس لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. تو حضرت کا جو پرائمری مقصد تھا یہاں پر آنے کا اوبویسلی وہ فائنینشیل تھا، کہ یہاں پہ حضرت کام کی غرض سے آئے تھے اور اکتساب رزق کے لیے یہاں پر آئے تھے. لیکن جب ایک مسلم کہیں بھی ہجرت کرتا ہے تو اپنے دین کو پیچھے گھر چھوڑ کر نہیں جاتا. تو اسی جو ہے اسپرٹ کو آپ نے بیدار رکھا، اور پھر اپنے گھر سے جو کہ حضرت نے 1962 میں ذاتی جو پرسنل گھر تھا وہاں سے دین کے کام کا آغاز کیا. پھر وہاں پر جو ہے اس سے پہلے بھی بلکہ ایک کنگ اسٹریٹ نامی ایک اسٹریٹ تھی، وہاں پر سب سے پہلے جو ہے نماز تراویح کا جو ہے باقاعدہ آغاز کیا. اور پھر 1963 میں جمعیت تبلیغ الاسلام آپ نے اس کا اہتمام کیا. اس کا جو آغاز ہے وہ بریڈفورڈ سے ہوا، اور ابھی اب جو ہم برمنگھم میں موجود ہیں تو حضرت جب برطانیہ میں تشریف لائے تو پہلے برمنگھم میں تشریف لائے تھے. اور ابھی میری کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پر حضرت تشریف لائے، اور وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا. ایک مسجد موجود تھی بریڈفورڈ میں، لیکن اس میں کچھ ایسے احباب موجود تھے جن کے عقائد درست نہ تھے. تو پھر حضرت نے جو آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی سب سے پہلی مسجد جو بریڈفورڈ اور گرد نواح میں ہے وہ جمعیت تبلیغ الاسلام کی ساؤتھ اسکوائر کی جامع مسجد ہے. سبحان اللہ سبحان. اور عید اور جمعہ کے جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں 40-50 میل دور سے لوگ جو ہے وہ سفر کر کے وہاں پر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ ابتدائی دور میں سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اور دیگر بھی ایسی دیگر تنظیمیں ہیں جن میں حضرت کی کافی میجر انوالومنٹ ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ورلڈ اسلامک مشن، یہ اصل میں 1972 میں سب سے پہلا اس کا اجلاس مینا میں حج کے دوران ہوا. اللہ اکبر، اتنی مبارک سرزمین پر. الحمدللہ. تو وہاں پر حضرت نے کچھ علماء کو اکٹھا کیا، اور اتنا زیادہ علماء جو ہے وہ جمع نہ ہو سکے کیونکہ ظاہر حج کی مصروفیات اور دیگر جو اس کے مناسک ہیں ان کی ادائیگی میں احباب موجود تھے. پھر 3 مسلسل اجلاس جہاں پر حضرت رہ رہے تھے، جہاں پہ حضرت کا مکہ مکرمہ میں قیام تھا وہاں پر ہوئے. اور پھر وہاں پر اکثر جو علماء ہیں جس میں حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب علیہ رحمہ ہیں، حضرت مدنی میاں ہیں، اس طرح دیگر علماء وہاں پر موجود تھے. تو پھر وہاں پر جو ہے حضرت کو علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کی تجویز پر کنوینر جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اچھا. اور اس کے بعد علامہ ارشد القادری صاحب اس کے آپ کہہ لیں کہ چیئرمین استقبالیہ تھے، کیونکہ برطانیہ میں اس کا جو ہے وہ آفس تھا، اس کا سیٹ اپ کیا گیا. اور پھر
جو سینٹر تھا ساری موومنٹ کا وہ برطانیہ تھا، کیونکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کمیونیکیشن کے ذرائع کچھ بہتر تھے پاکستان اور ہندوستان اور دیگر علاقوں کی بنسبت، تو اس کو سینٹر بنایا گیا. اور پھر 1974 میں براڈفورڈ میں ایک مرکزی اجلاس منعقد کیا گیا، اور پھر اس وقت امام نورانی علیہ رحمہ سبحان ان کو حضرت کی تجویز پر صدر منتخب کیا گیا، اور حضرت قبلہ پیر صاحب والد گرامی آپ جو ہیں وہ سینئر نائب صدر تھے، اور پھر جو سلسلہ دین کے کام کا اور تبلیغ کا وہاں سے آگے بڑھتا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور اب تک کتنی مساجد جو الحمدللہ JTI کے زیر سرپرستی چل رہی ہیں، میں چاہوں گا اس بارے میں بھی ذرا ناظرین کو بتائیں. اس وقت کم و بیش 20 کے قریب ایسی مساجد ہیں جو ہمارے مینجمنٹ کے انڈر ہیں، لیکن کئی ایسی مساجد ہیں جن میں حضرت قبلہ پیر صاحب اور ہماری جماعت کی انوالومنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے سیٹ اپ میں ہم نے مقامی لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، اور کئی ایسی مساجد تھیں کہ جو فائنینشیل سٹرگلز سے گزر رہی تھیں، جس میں مسجد رضا پریسٹن میں، یہ پریسٹن کی پرپز بلٹ پہلی مسجد ہے. صحیح. وہاں پر کچھ لوکل احباب نے اس کا کام شروع کیا، لیکن مالی مشکلات سے دو چار ہوئے، تو پھر انہوں نے حضرت سے رابطہ کیا، اور پھر یہاں سے حضرت نے ہماری جو جماعت کے صدر تھے ان کو وہاں پر بھیجا، اور پھر 9 ماہ کی قلیل مدت میں وہ مسجد جو ہے وہ اس کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اس طرح دیگر اور ایسی مساجد ہیں جن میں ہماری جماعت کی جو ہے خدمات شامل رہی ہیں، لیکن ابھی وہ ہماری مینجمنٹ میں نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 سے زائد مساجد ہیں جن میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی جو ہے حضرت کی خدمات شامل ہیں. قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ جمعیت تبلیغ الاسلام ایک بہت بڑی تنظیم ہے، تو کتنے شعبہ جات میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے؟ ظاہر بات ہے خدمت خلق کے حوالے سے بھی اس میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہوں گے، اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اسلامک نالج کو پھیلانے کے لیے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سی اگر تعارف ہو جائے JTI کا تو بڑا اچھا ہو جائے. جی الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً جو ہمارے 18 ادارے براڈفورڈ میں کام کر رہے ہیں، ان میں کئی مفتیان کرام، کئی علماء جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تقریباً 3000 سے زائد طلباء اوور آل جو ہیں وہ ہمارے اداروں میں اس وقت زیر تعلیم ہیں. ہمارا جو ابھی ریسنٹ پروجیکٹ ہے وہ ہم نے ایک آن لائن پلیٹ فارم لانچ کیا ہے، جس میں ہم اسپیشلی عرب کنٹریز سے علماء اور اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں، اور جو ہمارا پرائمری فوکس ہے وہ عربک لینگویج پر ہے کہ ہمارے جو مبلغین ہیں یا ہمارے جو پریچرز ہیں یا اسکالرز ہیں وہ عربک اسپیکنگ کی اتنی پاور ان پہ جو ہے وہ گرپ نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ عربک لرننگ، عربک ٹیچنگ، عربک میں ایکسپرٹیز کو عام کریں. تو اس پر اسپیشلی فوکس کرتے ہوئے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے، اور الحمدللہ دس از ون آف دا، یہ ہمارا ایک میجر پروجیکٹ ہے فیوچر میں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی میرا کیونکہ گزشتہ 3-4 برس سے زیادہ انوالومنٹ ہے، کیونکہ حضرت قبلہ والد صاحب علیل تھے تو زیادہ انوالومنٹ بڑھی ہے. ہمارا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ایک اسلامک اسکول کا بھی ہے کہ اس دور میں جہاں پر اسکولز اور کالجز میں طرح طرح کی افکار اور طرح طرح کی آئیڈیالوجیز ہمارے مسلم بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے، اس کو تھوڑا واٹر ڈاؤن اور فلٹر ڈاؤن کرنے کے لیے ہمارا یہ ارادہ ہے، اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو بھی شامل کیا جائے. جی قبلہ ابھی آپ نے اسکولنگ سسٹم کے حوالے سے بات کی، تو میرا تو یہ ایک الگ سے بھی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جتنا میں برطانیہ ابھی میں نے تھوڑا سا مشاہدہ کیا ہے، جو میری آبزرویشنز رہی ہیں یہاں پر، وہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اب جو ہماری مسلم کمیونٹی جو بہت بڑی تعداد میں ہے پورے برطانیہ میں، ان کے لیے کوئی ایسا اسلامک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے کہ جس کو بہت اچھے ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے. مطلب اگر دنیاوی تعلیم اکیڈمک اس میں ایجوکیشن ہے تو اسلامک ایجوکیشن بہت کم ہوتی ہے. اگر دونوں چیزیں ہوں تو وہاں کو تربیت نظر نہیں آتی کہ یار ان کو ٹرین بھی کیا جائے، تاکہ وہ اب جو ہماری جنریشن ہے، اب جو ہماری یوتھ ہے، اب آگے تو انہوں نے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا پوری دنیا میں، مگر ہمیں یہاں نیو جنریشن کا حال بہت عجیب نظر آتا ہے. تو حضرت یہ کیا JTI جو خود ایک بہت بڑی تنظیم ہے، تو کیا یہ صحرا بھی JTI کے سر نہیں جانا چاہیے کہ ایک بہترین اسکولنگ سسٹم کہ جس میں اسلامک ایجوکیشن بھی ہو، اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہو، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو؟ اور ظاہر بات ہے تربیت کرنے والے اساتذہ جب ان کی اپنی تربیت ہوگی تو وہ تربیت کر پائیں گے، اگر ان کی اپنی بھی کوئی تربیت نہیں ہوئی تو وہ بچوں کو کیا ٹرین کریں گے؟ اس حوالے سے میں چاہوں گا کوئی
गुड न्यूज़ सुना दे आज हमें। असल में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें कई ऑपरेशनल हर्डल्स होते हैं और कई फाउंडेशनल चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चेंज करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना एक कॉन्टीन्यूस अमल होता है। अब जमीयत तबलीगुल इस्लाम जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हमारे 18 से ज़ायद इदारे बरतानिया में काम कर रहे हैं और हर इदारा आप कह लें कि इंडिपेंडेंट है अपने ऑपरेशन में। माशाअल्लाह। लेकिन अब इदारे के कल्चर को चेंज करना, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी जो है वो बिज़नेस हो, उसके कल्चर को चेंज करना एक मैसिव हर्डल होता है। क्योंकि इंसानी फितरत ऐसे है कि जब जिस चीज़ का वो इंसान आदी हो जाए वो बार बार उसी की तरफ लौट के जाता है। तो एक कल्चर चेंज जो है हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कमेटी मेंबरान हैं और दीगर लोग जो मैनेजमेंट में हैं उनमें ये थोड़ी जिद्दत और इस तरह की चीज़ को पैदा की जाए कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करें। बतदरीज इंशाअल्लाह हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और अनकरीब इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा। मुझे किबला सैयद साहब ऐसा लगता है कि अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया, आपने स्टेप लिया, तो एक अलग ही आपके साथ मुआविनीन होंगे, एक बहुत बड़ी कौम आपके साथ होगी कि जो बिल्कुल आपके शाना बशाना खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरत है। और हमने बुज़ुर्गों का ये अंदाज़ देखा है कि जो प्रायोरिटीज़ होती है ना, उनको हमेशा वो सामने रखते हैं कि यार ये काम तरजीही बुनियादों पे करना है, इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात कुछ छोटी तंजीमें, इंस्टीट्यूट होते हैं ऐसे कि जो चाहते हैं कि बड़ा काम, मगर उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती। और जो बड़ी तंजीमें होती हैं ना, वो जब करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से फिर ख़ास तौर पर वो उनके लिए ज़रा आसान होता है। चलें, बहरहाल आपने इस अज़म का इजहार किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और यकीनन हमारे नाज़रीन भी इस बात पर खुश हुए होंगे कि किबला साहब ये एक सोच रखते हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम देना है। तो ये तो एक बहुत प्यारी बात हो गई माशाअल्लाह। और आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि जिस तरह हज़रत ने कहा ना, बतदरीज हम इस पर बढ़ रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। किबला कुछ आपके बारे में मैं चाहता हूँ, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। माशाअल्लाह कितने बच्चे हैं, भाई बहन, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। ये ऐसे है कि हम हज़रत मुजद्दिद आज़म सैयद हाजी नौशाद गंज बख्श क़ादरी रहमतुल्लाह ताला की औलाद से हज़रत हाशिम शाह दरियादिल आपके जो छोटे बेटे और आपके मसनद नशीन थे उनकी फ़ैमिली से हैं। हज़रत जो हैं मेरे क़िबला वालिद साहब, वो उनकी हज़रत नौशाद गंज बख्श जो हैं वो 9वीं पुश्त पे थे और मैं अब मेरी 10वीं पुश्त पर हज़रत मुजद्दिद आज़म सैयद हाजी नौशाद गंज बख्श क़ादरी रहमतुल्लाह ताला। और आप अपने वक्त के एक जलील क़दर वली और आलिम दीन थे। हज़रत ग़ुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाह ताला आपके मकातीब शरीफ़ा जो आपके मकतूबात हैं, आपके लेटर्स हैं, वो उनमें किसी ने आपसे सवाल किया कि हज़रत सिलसिला चिश्तिया में तो बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो मरतबा गौसियत पर फाइज़ हैं और सिलसिला जो है क़ादिरिया उसमें हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हैं। क्या इसके अलावा भी और ऐसे कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो मरतबा गौसियत पर फाइज़ हुए हैं? तो हज़रत ग़ुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाह ने जिस हस्ती का सबसे पहले और सर फहरिस्त जिनका नाम लिया वो हज़रत मुजद्दिद आज़म सैयद हाजी मोहम्मद नौशाद गंज क़ादरी रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी है। तो एक ऐसे इल्मी और ऐसे मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रत नौशाद गंज क़ादरी रहमतुल्लाह ताला ने अपने छोटे बेटे हज़रत हाशिम दरियादिल आपको सियालकोट में तालीम हासिल करने के लिए भेजा और आपने 20 साल जो है दीन मदीन की तालीम हासिल की और उलूम हासिल किए हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी और दीगर अकाबिर उलमा से। तो हज़रत ने आपको इरशाद फरमाया कि दौरान तालीम अगर तुम्हें मेरी रहलत की खबर भी मिल जाए तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, तालीम में खलल डालते हुए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से दुआ और फातिहा कर देना। तो यही हमने क़िबला अपने वालिद गिरामी में भी ये चीज़ पाई कि हज़रत ने यहाँ रहने के बावजूद हज़रत ने हमें वहाँ पर तालीम के लिए जो है पाकिस्तान में तालीम हासिल की, स्कूलिंग भी हमारी पाकिस्तान की है और फिर दीनी उलूम फ़ारसी से जो है वो इब्तिदा। आजकल तो इतना फ़ारसी का जो है वो रुझान भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं जाती, पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी कायदा और किताब फ़ारसी और फिर बदाए मंजूम और करीमा सादी और दीगर कुतुब गुलिस्तान बोस्तान वगैरह और फिर फ़िक़्ह की कुतुब भी जो फ़ारसी में माला बुद्दा मिन्हु वगैरह इस तरह की जो कुतुब हैं हम सब जो है हमने ये हमारे छोटे जो भाई हैं हम दोनों ने ये फ़ारसी में जो है कुतुब पढ़ी और उन्होंने तो यूसुफ़ ज़ुलेखा और मसनवी शरीफ भी जो है वो सबक़न असातिज़ा से हमारा जो इदारा जामिया नौशाइया जहल्लम में वहाँ से तालीम हासिल की। फिर मैं कुछ अर्सा के लिए इजिप्ट मिस्र चला गया, अभी भी मैं ऑनलाइन जो है वो इजिप्ट से तालीम हासिल करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आगे
کوئی 5-6 سال کا پروجیکٹ ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا. میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنی ڈیولپمنٹ نہ کرے اور کسی بھی وقت اس کو روک دے تو یہ انسان کی تنزلی کا سبب ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کے پاس اگر کچھ گھنٹے ہیں, کچھ دن نکال سکتے ہیں آپ, کچھ لمحات نکال سکتے ہیں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دیں. تو الحمدللہ 10-12 ایسے ساتھی, قریبی ساتھی ہیں جن کو ساتھ ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ الحمدللہ تعلیم و تعلم کا چل رہا ہے. فیملی ہے, ہم 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. ایک ہمارے چھوٹے بھائی تھے, وہ ان کا 2005 میں انتقال ہوا. اکثر جو ہے ہماری فیملی وہ برطانیہ میں موجود ہیں. صحیح. بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ ابھی چند روز پہلے وہ 1 سال کے ہوئے ہمارے چھوٹے سید زہیر. الحمدللہ سید زہیر, کعب بن زہیر جو ہے نا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے نام سے, ان کے والد کے نام سے زہیر نام رکھا. الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, یہاں رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا, اتنے بڑے پیر صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں, مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تعلیم, علم دین نہیں روکنا. جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ بس اب میں مکمل ہو گیا ہوں, اب میں نے بس صاحبزادہ صاحب, پیر صاحب بن کر میں نے رہنا ہے نا. آپ نے کہا کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بندے کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اور علم تو وہ شے ہے کہ بندہ جتنا پڑھتا جاتا ہے نا, اس کو یہ شعور ملتا ہے کہ ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے. ہاں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم علم ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی اب میں کیا پڑھوں, میں نے تو سب کچھ پڑھ لیا ہے. مجھے حضرت یہ آپ کے اس جملے نے بڑا متاثر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور بہت سارے صاحبزادگان جو بزرگوں کی اولادیں ہوتے ہیں ان کے لیے انسپریشنز ہیں ماشاءاللہ. قبلہ, ویسے تو جتنا انٹروڈکشن مجھے آپ کا ہوا ہے, میں نے دیکھا بڑے آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ سے سوال ہے کہ تحریر, تقریر اور تدریس, زیادہ آپ کس کام میں پیشنیٹ ہیں؟ پرسنلی میں تعلیم و تعلم میں زیادہ میرا انٹرسٹ ہے الحمدللہ. اور میں فی الحال ہفتے میں 3-4 دن پڑھتا بھی ہوں اور 3-4 دن پڑھاتا بھی ہوں. بہت اچھا. آن لائن بھی اور ان پرسن بھی مساجد میں فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ زیادہ مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے, کیونکہ ہمارے ایک والد صاحب علیہ رحمہ جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ 12 گھنٹے 25 سال آپ کام کرتے رہے, اور اس کے باوجود آپ نے دین کی تعلیم کو عام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کام پر جاتے ہوئے اور واپسی بھی جو کمیوٹ ہوتی تھی میری 2 گھنٹے روزانہ ہوتی تھی, تو یعنی کہ 14 گھنٹے دن میں صرف آپ کے کام کے اور آپ کے کمیوٹ پہ تھے, اور باقی جتنی دین کی خدمت کی حضرت نے وہ باقی جو دن کے 10 گھنٹے ہیں اس میں آرام بھی اور دیگر بھی معاملات. تو الحمدللہ حضرت نے دین و دین کی خدمت کے لیے علماء کے ساتھ آپ کی رغبت, پھر آپ کے جو ذاتی مکتبے ہیں یہاں پر برطانیہ میں اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی اس چیز کے معترف ہیں کہ پرسنل لیول پر, ذاتی حیثیت پر کسی کا ایسا مکتبہ برطانیہ میں بھی نہیں اور پاکستان میں بھی نہیں. اداروں کے مکتبے ہیں بہت بڑے ہیں, لیکن پرسنل لیول پہ ایسا نہیں ہے. تو حضرت کی جو علم کے ساتھ علم دوستی اور پھر حضرت علماء کے ساتھ جو محبت, تو ہمیں بھی یہی حضرت سے درس ملا ہے کہ علم کے ساتھ محبت کرو, علم حاصل کرو, اور ظاہر ہے کہ یہ جو ذخیرہ حضرت نے جمع کیا اس کو ہم نے اس کا ضیاع تو نہیں ہونے دینا. تو انشاءاللہ ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں گے. ایک ریسرچ سینٹر بنانے کا ارادہ ہے کہ جہاں پر مختلف علوم پر ریسرچ کی جا سکے. ایک شخص کی تو فرد واحد کا کام نہیں الحمدللہ, اسی لیے ہم ایک ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ عنقریب آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. قبلہ شاہ صاحب, آپ نے مکتبہ کی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فتح و رضویہ شریف کا جو آپ کے والد گرامی کا ایک بڑا کارنامہ, اگر اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. تو ہاں, فتح و رضویہ کے حوالے سے جو رضا فاؤنڈیشن کا جو اس کی جو پبلشنگ ہے, اس پر تو جمعیت تبلیغ الاسلام کا جماعت کے لحاظ سے کافی تعاون رہا, ابتدا سے لے کر حضرت وقتاً فوقتاً جو ہے تعاون کرتے رہے. اور ابھی جو ریسنٹ 22 والیومز میں انڈیا سے پبلیکیشن ہوئی, تو کچھ احباب ہمارے مکتبے میں حضرت قبلہ والد صاحب تشریف فرما تھے, تو انڈیا سے تشریف لائے, کچھ بولٹن سے احباب ان کو لے کر وہاں پر آئے. تو حضرت نے وہاں پر مزید کوئی انہوں نے جب ذکر کیا کہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں ایک چیز, یہ فتح و رضویہ کو پبلش کر رہے ہیں, تو حضرت نے کسی تحقیق کے بغیر, کسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چیکنگ اور اس کے ریسرچ کے بغیر الحمدللہ تقریباً 18 سے 20 ہزار پاؤنڈ جو ہے اس کا چیک جو ہے وہ پیش کیا اس وقت. تو جب یہ چھپ گیا انڈیا سے, تو تقریباً 30-40 سیٹ انہوں نے ہدیہ کے طور پر ہمیں بھیجے. اور حضرت نے جتنے اکابر علماء مشائخ برطانیہ میں موجود ہیں اور دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں,
حضرت نے ان کو مدعو کیا اور ایک ایک سیٹ جو ہے ان کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حضرت. یہ ظاہر بات ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. قبلہ پیر صاحب رحلت فرمائے حال ہی میں. حضرت یہ خلا کیسے پور ہوگا اور کیا فیلنگس تھی آپ کی، کیا کیفیات تھی کہ ظاہر بات ہے ایک لمبا سفر آپ کی جو جد و جہد کا، دین کی خدمت کا، اور پھر قبلہ والد گرامی کا دنیا سے تشریف لے جانا. تو اب آپ اس خلا کو کیسے، کیا سمجھتے ہیں کیسے پور ہوگا یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے جو فاؤنڈیشنل کام برطانیہ میں کیا ہے وہ حضرت کے ہی حصہ میں تھا. نہ وہ وقت واپس لوٹ سکتا ہے، نہ وہ اپرچونٹیز آ سکتی ہیں. تو الحمدللہ جو حضرت نے فاؤنڈیشنل کام ساری اہل سنت و جماعت کے لیے کر دیا برطانیہ میں، وہ الحمدللہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ہیڈ سٹارٹ ہے. تو اس پر کام کرتے ہوئے اگر ہم اپنے موجودہ اداروں کو مضبوط کریں، ان میں تعلیمی نظام جو ہے اس کو مضبوط کریں، آن لائن پریزنس جو ہماری، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں کافی اچھا الحمدللہ، تو آن لائن پریزنس اہل سنت والجماعہ کے اداروں کی آپ سرچ کریں، آپ کوئی بھی کوئری ڈالیں انٹرنیٹ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دیگر اداروں کے اور دیگر مکاتب فکر کے جو ٹاپ ریزلٹس آتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارا ہو کہ اس کو آن لائن جو ہے اس پہ زیادہ اس پہ فوکس کیا جائے. بڑوں کی کمی تو پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے جو ہماری تربیت کی، جو ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا، وی آلویز یوز ٹو لک اپ ٹو ہم حضرت. تو الحمدللہ انہوں نے ہمارے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کی ہے کہ ہم ان کی طرح کام تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کریں اور اپنا بھی ایک جو ہے وہ پرنٹ چھوڑ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت یہی سوال تھا کہ اب فروغ دین کے لیے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کی نظریں تو آپ پر ہیں اور ماشاء اللہ یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ خود علم دوست ہیں اور آپ خود پریکٹیکل ہیں اور ماشاء اللہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں جو والد گرامی کی سیٹ آپ کو ملی ہے. اب آپ سربراہ ہیں JTI کے، آپ جانشین ہیں آپ کے والد گرامی کے. لوگوں کی نظریں تو حضرت آپ کے اوپر ہیں. بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ جو ایک بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مختلف شعبہ جات میں. تو یقیناً حضرت آپ نے بھی کچھ 5 ایئرس 10 ایئرس کچھ ایسی پلاننگ آپ نے کی ہوگی یا آپ ذہن رکھتے ہوں گے کہ ہم نے پہلے پیپر ورک کر کے مختلف شعبہ جات میں کس انداز سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو حضور میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اس پر مزید کلام فرما دیں. ویسے تو آپ نے گفتگو کی ہے کہ فروغ دین کو مؤثر بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ خاص تجاویز ہیں اور JTI کے پلیٹ فارم سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ اس بارے میں اظہار فرما دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فی الحال جو ہماری مساجد میں علماء اور خطباء ہیں وہ 1960s اور 70s اور 80s کے دور میں برطانیہ میں تشریف لائے، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور ان کی جو تھنکنگ ہے آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ ان سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو عامی ہیں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں. عامی کی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو دیہات کے اور سادے ہمارے لوگ ہیں اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی اور طرح کے جواب کی ضرورت ہے، اور دوسرے عامی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یونیورسٹی کالجوں میں اور دیگر معاملات میں کچھ پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق ہے، وابستگی ہے، وہ ایک عامت الناس میں ایک سیکنڈ طبقہ ہے. اور برطانیہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ والا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے عامت الناس کا، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو یہاں کی زندگی سے آگاہ ہوں، یہاں کی جو مشکلات ہیں اور جہاں کی جو پرابلمس ہیں ان سے اویئرنیس ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکیں. ہمارے جو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جمعہ مبارک کے جو خطبات وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ ایک ہمارا ایک جو سینچریز اولڈ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے اسی پر چل رہا ہے، لیکن جو ماڈرن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے ہم قاصر ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو برطانیہ میں تیار کریں، اور یہ جو ویژن اسلامک مشنری کالج کا 1974 میں اور 70s میں جو ابتدا ہوئی تھی اس کو ہم ریئلائز کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو خود بھی میں یہاں پر برطانیہ میں 2017 میں آیا، تو پھر میں نے گریجویشن وغیرہ کی اور پھر میں 3-4 سال یہاں پر ایک بڑی کمپنی میں نے کام بھی کیا. تو الحمدللہ یہاں کا ماحول اور اس طرح کی جو ساری انوائرمنٹ ہے اس سے آگاہی ہے. تو انشاءاللہ یہی ارادہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، معاشی طور پر مستحکم ہو اور دین کی خدمت وہ فی سبیل اللہ اور سنسیریٹی کے ساتھ کریں، ایسے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کاروان آگے بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ بڑا
اہم ترین سوال ہے, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب جو یوتھ ہے, اب جو نیو جنریشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کون سی بنیادی باتیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ ہوں. یار آپ ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کلمہ گو ہیں, آپ کو یہی نہیں پتہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کے نبی کے بارے میں, ان کی رسالت, ان کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ کون ان کو نالج کون دے گا, یہ کون اس حوالے سے ان کو اویئرنیس دے گا. میں چاہتا ہوں حضرت کہ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا معلومات لازم ہیں, چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو, لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ اے مسلم کہ بھائی یہ اسلامک نالج ہے, یہ بنیادی عقیدہ ہے, یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں. تو میں چاہوں گا حضرت اس حوالے سے ارشاد فرمائیں, اور پھر اس کے لیے الحمدللہ آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں, مگر کیا بہتر ذریعہ, مؤثر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ہماری یوتھ کو کسی شارٹ کورس کے ذریعے, آن لائن کورس کے ذریعے, یا مساجد میں کوئی ایک مخصوص سیشن کے ذریعے ہم اتنی اویئرنیس تو دے دیں کہ جو بنیادی عقیدہ ہے, جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں, ایٹ لیسٹ وہ مسلمان کو پتہ ہو. دیکھیے یہاں پر جو برطانیہ میں سچویشن ہے یا پاکستان سے کچھ مختلف ہے. یہاں پر ایتھیزم بہت عام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلیف جو ہے لوگوں کا کچھ تھوڑا کمزور ہے اس حوالے سے. تو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دلائل الربوبیہ اور الوہیہ, دی بلیف ان ایگزسٹنس آف اے کریٹر, اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ ایمان اس حوالے سے مضبوط کیا جائے. یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, کیونکہ مقصد زندگی کا الوصول الی اللہ, التقرب الی اللہ, تو یہی ہے. تو اس کو بیسس بنایا جائے, دلائل الربوبیہ, دلائل الوہیہ, اور اللہ رب العزت بلیف ان برنگنگ آل دا آرگیومنٹس, کاسمولوجیکل آرگیومنٹس اور دیگر جو فلسافیکل آرگیومنٹس, برنگنگ لاجک اینڈ ایوری تھنگ. یہ ساری چیزوں کو جو ہے کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ویل اکوپڈ ہوں ان چیزوں کے ساتھ, اور لوگوں کے, جس سے میں نے عرض کی کہ یہ جو عامت الناس کا یہاں پر طبقہ ہے, وہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, اس کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو, کیونکہ سائنس تو ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتی. سائنس خود بھی جو مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں ان کی ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا کس طرح کام کر رہی ہے, فزکس ہو گئی, کیمسٹری ہو گیا, لیکن جو اللہ رب العزت اور دیگر جو ایگزسٹنس کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ پرپز جو ہے وہ سائنس نہیں بتا سکتی. پرپز کے لیے ہمیں لاجک, فلسفی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان میں فلسفہ بالکل تقریباً وہ پڑھایا نہیں جاتا, اب اس کو ختم کر دیا گیا. لاجک جو ہے اس کو تقریباً بہت فلٹر ڈاؤن کر دیا گیا ہے, اور اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو ٹرمینالوجیز جو ہے وہ بہت اینشینٹ ٹرمینالوجیز یا عربک ٹرمینالوجیز میں پڑھایا جاتا ہے, جس کو ایک عام شخص جو انگریزی اسپیکنگ ہے یا اردو بولنے والا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسکولنگ نیٹ ورک کو مضبوط کریں, ساتھ میں دین کی تعلیم دیں, تاکہ وہ ایک جو ہے ایکٹیو سٹیزن معاشرے میں وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکیں. اور پھر یہ جو بیوروکریسی میں جائیں اور دین کی خدمت کریں, بزنس مین بنیں اور انٹلیکچوئل لیول پر کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بیسک چیزیں ہیں اور فنڈامنٹل لیول سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپریشنل چیزیں ہیں. ہمارا اکثر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ویژن ہوتا ہے وہ 1 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہے, لیکن ہمیں 5 جس طرح آپ نے فرمایا کہ 5 ایئرس, 10 ایئرس اور 20 ایئرس کی پلاننگ کی ضرورت ہے. اس پر ہمیں, ہمارے پاکستان میں یہ رجحان ہے کہ کوئی بھی کوئی ترقیاتی منصوبہ ہوتا ہے تو ساتھ میں پہلے سب سے بڑا پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے کہ ان حضرت نے اس کا افتتاح کیا. اور کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس کے نتائج 10-15 سال بعد مرتب ہونے والے ہوں, تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ذرا انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہے. تو ہمیں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری جو ویژن ہے, ہمارا جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے, وہ اپنی ذات سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ عامت الناس کی فکر ہونی چاہیے, کمیونٹی کی گولز جو ہیں اس کے بیٹرمنٹ کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور مجھے لگا کہ میری اس سوال کا جواب ایک تو آپ نے یہ دیا, اور ایک اس سوال کا جواب آپ پہلے بھی دے چکے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلم فیملی ہے, وہ کسی بھی ایریا میں رہ رہی ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے مسجد کے ساتھ. اور مسجد کے جو ائمہ ہیں, جو علماء ہیں, امام صاحبان ہیں, اگر وہ ان میں اور یوتھ میں کمیونیکیشن گیپ ہے نا, تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اویئرنیس دے ہی نہیں پا رہے. دیکھیے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قریبی تعلق تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ, اور عشرہ مبشرہ میں تقریباً 6 سے 7 ایسے صحابہ موجود ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے جو ہے حضور کی مائیت اختیار کی اور قبول اسلام کیا. تو ایک دوستی کا تعلق قائم کیا جائے, اور اس سے پھر آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, کیونکہ فتن بہت عام ہے اور بیرا روی بہت عام ہے. اس لیے کوئی بھی اگر انسان کسی سے تعلق قائم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو انسان ٹرسٹ بھی کرتا ہے. اور اسی لیے ہمارے جو یوتھ جو نئے علماء ہیں وہ
زیادہ بہتر کنیکشن کر سکتے ہیں یوتھ کے ساتھ. اور جب کنیکشن ہوگا, ایک فرینڈشپ ہوگی, اس طرح سے وہ ان کو ٹرسٹ زیادہ کریں گے اور ان کے میسج کو, ان کے پیغام کو ایکسیپٹ بھی زیادہ آسانی سے کریں گے. سوشل میڈیا کا استعمال JTI ذہن رکھتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایسے علماء ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو واقعی اچھا مطلب نالج دے سکتے ہیں یوتھ کو, تو کیا ان کو ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے کہ JTI کے ذریعے, JTI کے تحت ایک سوشل نیٹ ورکنگ بھی ایسی ہو کہ جس کے ذریعے یوتھ کو کور کیا جا سکے؟ کیونکہ ایسا دیکھیں پہلے لانگ ویڈیوز ہوتی تھی, بڑے بڑے بیانات ہوتے تھے, وہ ٹائم لوگوں کے پاس کم ہو گیا تو وہ شارٹ ویڈیو ہوتے ہوتے 30 سیکنڈز 60 سیکنڈز پر آ گئی. ہم نے اس کے لیے کیا مطلب اہتمام کیا؟ جیسے ہمارا IDS الحمدللہ یہ خاص طور پر اس پہ کام کر رہا ہے, اور ہم تو بناتی شارٹ کلپ کے لیے ہم لانگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس کے شارٹ کلپس بنیں گے, اور جیسی جس کی ضرورت ہوگی, جس کی اٹریکشن جس کے لیے ہوگی, وہ اس کو سنے گا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں ٹاپک وائز. تو JTI کیا اس حوالے سے بھی کوئی سوچ رکھتی ہے کہ یار سوشل میڈیا چونکہ بہت مؤثر ہے, اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, تو ہمیں بھی اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے؟ جی, ہم نے ابھی اپنی ایک سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کی تشکیل دی ہے. کورونا میں ہم نے جمعیت TV نامی ایک چینل بھی جو ہے اس کو شروع کیا تھا, اور پھر کئی آپریشنل وجوہات کی وجہ, مصروفیات کی وجہ سے اس کو پرائیورٹی لسٹ میں تھوڑا نیچے چلا گیا. لیکن انشاءاللہ آپ جیسے فرما رہے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے آج کل, اور کیونکہ فونز اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک جو پلیٹ فارم noislam.co.uk ہے, وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. مزید اس میں اساتذہ ہیں پاکستان سے بھی, کچھ انڈیا سے بھی علماء جو ہے رابطے میں ہیں, اور ایک اس کو یعنی کہ ہم یونیورسل لیول پر لانا چاہ رہے ہیں. اور وہاں پر ہم نیدرلینڈس جو ڈچ لینگویج ہے اس میں کورسز ہیں ہمارے پاس, انگلش لینگویج میں ہیں, عربی میں ہیں. تو یہ ہم اس کو پھر آہستہ آہستہ جو اس کی سارے لوازمات SEO وغیرہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لائیں گے تاکہ سرچ رزلٹ کے اوپر بھی آئے, اور کویشچنز وغیرہ اور آپ کے جتنی بھی کوئریز ہیں ان کو آنسر کیا جا سکے انشاءاللہ. میرا بھی حضرت یہی بلیو ہے کہ بندہ اپنی ٹیم تیار کرے. جو بڑے ہمارے علماء کام کر رہے ہیں, چاہے وہ انگلش اسپیکرز ہوں یا اردو میں بیان کرنے والے ہوں, وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. ہمارے لیے وہ بڑے ہیں, مگر آپ جیسا ادارہ آپ ماشاءاللہ آپ سربراہ ہیں, تو واقعی ایسے ادارے کے پاس اپنی ٹیم, اپنے علماء اور اپنا ایک پورا سلسلہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ جو جنریشن کو جو دینا چاہ رہے ہیں, جو اسلامک ایجوکیشن ہم دینا چاہ رہے ہیں, وہ دی جا سکے. کیونکہ حضرت میں نے یہ شکوہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, کہتے ہیں یار ہمارے پاس اسکلز ہیں مگر ہمارے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. پھر دوسرے لوگ آفر کرتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات وہاں بھی چلے جاتے ہیں. تو یوں ہمارا ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے یہاں خدمات پیش کرنے میں. تو ماشاءاللہ آپ کی کوشش یہ بھی بڑی زبردست ہے. حضرت یہ اب سوال ہے خاص طور پر آپ کے حوالے سے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی صاحبزادہ صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ذرا عوام کو دور رکھو, میں ذرا ریزرو رہنا پسند کرتا ہوں. تو عمومی طور پر حضرت ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے نا, بعض اوقات صحیح طریقے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, مسکرا کر ملنا, جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میں نے تو یہاں تک واقعہ سنا حضور کے بعض صحابہ کرام نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں کہ ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام میں پہل کریں گے, اور وہ کوشش کے باوجود بھی پہل نہیں کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کیا, اور پھر بڑی محبت سے ملنا, اور جس سے مل رہے ہیں ان کو توجہ دینا. حضرت یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے. اور میں نے دیکھا حضرت کہ آپ سب جگہ جا بھی رہے ہیں, لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, ایک محبت بانٹ بھی رہے ہیں. تو حضرت میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اس طرح کے صاحبزادگان ہیں, آپ اپنی محبت سے کیا ان کو پیغام دیں گے؟ پیغام تو خیر بڑے دیتے ہیں, اب میں چاہوں گا کچھ اپنی بتائیں کہ بھائی مجھے یہ پسند ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے. دیکھیں, قوم کی جو قیادت ہے وہ ان کی خدمت میں ہی ہے. تو یہ ہم نے اپنے قبلہ والد صاحب سے بھی دیکھا کہ حضرت جتنے علماء کرام پاکستان ہندوستان سے تشریف لائے ان کو آپ کھانا خود پیش کرتے تھے. جتنے ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے حضرت جو ہیں وہ 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنے سماجی معاملات ڈسکس کر رہے ہیں, اپنے پرسنل معاملات ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت ہر وقت ہمہ وقت موجود تھے. کبھی بھی کسی نے فون کیا ہو حضرت نے کبھی جو ہے وہ فون کاٹا نہیں, آپ ان کی تسلی سے بات سنتے. حتیٰ کہ ایسے کہ لوگ فون کر کے 1-2 گھنٹہ صرف گالیاں دیتے رہتے, لیکن حضرت نے پھر بھی حضرت کہتے اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر لیں. حضرت کے مزاج کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ صبر تحمل زیادہ تو ہم نے حضرت سے سیکھا. اور ہمارا جو طریقہ بھی ہے, حضرت نے جب حضرت ہاشم شاہ دریادل کو حضرت نوشا گنج بخش نے سجادی کا منصب اس منصب پر فائز کیا, تو حضرت نے آپ کو حکم فرمایا کہ
لوگوں جو تمہارے در پر آئے اس کے ہاتھ بھی تم نے خود دھلوانے ہیں, اور اس کو برتن پیش کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں کہنا, آپ نے خود جو ہے وہ کھانا ان کے سامنے رکھنا ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بڑائی اسی میں, حضرت نے ساری زندگی ایک لیڈر کی حیثیت سے نہیں گزاری, حضرت ورکر رہے ہیں ہمیشہ. اور آج ہمیں جس طرف دیکھتے ہیں ہمیں لیڈر نظر آتے ہیں, ورکر نظر نہیں آتے. تو الحمدللہ حضرت نے آپ دیکھیں کہ علماء کو دعوت دی, ان کو آگے رکھا, اور خود حالانکہ حضرت اتنا علم دوست تھے, حضرت ہر وقت مطالعہ کرتے رہتے, حضرت کا مطالعہ اتنا وسیع تھا, اور آپ خود ایک عالم دین تھے, اس کے باوجود حضرت دیگر علماء کو دعوت دیتے اور ان کو آگے رکھتے, خود جو ہے بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ورکر کی حیثیت سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی یہی کوالٹی ہے کہ وہ ایز اے ورکر کام کرے, اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلے, صرف آگے جو ہے وہ ایک فگر ہیڈ کے طور پر نہ کھڑا ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ حضرت میں نے یہ دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ بعض اوقات کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا, تو وہ اس کے سراؤنڈنگ میں بس لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت بس آپ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی تنقید کرنے والے بھی آپ کو ملتے ہیں حضور؟ حضرت جس طرح حضرت کی ذاتی مخالفت بھی ہوئی, ہمارے گھر پر 3 دفعہ پیٹرول بم گرائے گئے برطانیہ میں, اور وہ ان ایسے اوقات میں تھے کہ حضرت گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے, یا پاکستان تھے یا ادھر ادھر دائیں بائیں تبلیغی دوروں پر ہوتے تھے 3 دفعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سولسٹر تھے مسٹر ہیریسن, ابھی چہلم کے ختم کے موقع پر ہم نے دیگر ڈگنیٹریز کو بھی دعوت دی, تو کہتے ہیں کہ میری جو 40 سالہ رفاقت حضرت سے رہی, بہت زیادہ مخالفت تھی, پولیٹیکلی بھی اور مذہبی حلقوں سے بھی بہت مخالفت تھی, لیکن یہ انگریز کے غیر مسلم کے الفاظ ہیں کہ ان 40 سالوں میں اسٹرف اپوزیشن کے اور سخت اپوزیشن کے باوجود حضرت کی زبان سے میں نے کوئی رونگ اور کوئی غلط کلمہ اپنی مخالفین کے حوالے سے نہیں سنا. تو یہ حضرت نے ہمیں درس دیا. اور پھر کچھ ایسے معاملات چلے, ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ فلاں شخص بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے, تو ہم حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے, حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو جب حضرت نے, ہم پھر سوچے کہ حضرت نے معاف کر دیا تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ گئی, ہم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رنجش رکھیں, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بغض رکھیں یا عناد رکھیں, ایسی چیز. تو ہم نے حضرت کی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ حضرت بہت جو ہے فورگیونگ تھے, اور آپ جیسا بھی معاملہ آیا ہو, حضرت نے آپ نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو ڈٹر نہیں ہونے دیا, آپ کمیٹڈ رہے. جس طرح سے بھی اپوزیشن ہوئی, مخالفت ہوئی, الحمدللہ حضرت اللہ رب العزت نے آپ کو ثابت قدم رکھا, اور الحمدللہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ, اب جیسے یہی والی بات, اسی بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں کہ برطانیہ میں جو مجھے محسوس ہوا اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ علماء و مشائخ کے درمیان جھگڑے, گروپنگ, یہ بہت زیادہ مطلب ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بہت برا امپریشن بھی جاتا ہے کمیونٹی میں, مسلم کمیونٹی بالخصوص یہ محسوس کرتی ہے کہ تو آپس میں ہی ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو یہ ہمیں دین کی کون سی بات بتا رہے ہیں کہ جس پہ یہ خود عمل نہیں کر رہے. تو میں چاہوں گا حضرت کہ کچھ اتحاد کی فضا کیسے قائم ہو, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, آپ اس گروپنگ کو, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر جماعت اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آن دیئر اون لیول اگر وہ کام کریں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں یونٹی ہے. ہر ادارہ, ہر جماعت ود ان دیئر اون کیپیسٹی اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح یونٹی پاسبل ہے. قبلہ, یہ تو آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ تو بڑے محدود قسم کے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کون سی بات کو لے کر بیٹھے ہیں, حالانکہ ہم نے بزرگوں کے اختلافات کو دیکھا, جب وہ کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا مگر پھر بھی احترام نہیں چھوڑتے تھے ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کے ادب کے ساتھ وہ اپنی بات کا اختلاف رائے پیش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ جیسے ہی اختلافی کوئی بات کسی کو سننے کو ملتی ہے تو فوراً کوئی ویڈیو کلپ یا فوراً کوئی بیان جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر جاری ہو جاتا ہے, وائرل ہو جاتا ہے, اور ویوز اور جو ہے وہ لائکس اور سارے شیئرز وغیرہ اسی میں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہر جماعت, ہر فرد کنسٹرکٹیولی کام کرے اور ریکنسیلیشن کی طرف جائے, in opposition to, in contrast to causing problems یا مسائل کھڑے کرنے کے بجائے اگر آپ جوڑنے کی بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ افیکٹو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اپنے پیر سے محبت زیادہ ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر دوسرے کے پیر کو برا کہنا
ایک دوسرے عالم دین کو، بزرگوں کو یا کسی اور تنظیم کو برا کہنا، یہ تو حضرت تربیت ایسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہے اس کے کام کا احترام کرنا اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ کام کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس 2-3 سوالات ہیں حضور. ویسے تو باتیں آپ سے بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر ظاہر بات ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے. حضرت یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. حضرت پیر صاحب علیہ رحمہ برطانیہ میں ساری زندگی فکر رضا پر آپ پہرا دیتے رہے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے. اب آپ ان کے جانشین ہیں اور اس پرفتن دور میں آپ پیر صاحب علیہ رحمہ کے مشن کو کیسے آگے بڑھائیں گے حضرت؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے. جی الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ حضرت کے جو ابتدائی سال تھے یہاں پر ہر مہینے یوم رضا کا اہتمام کیا جاتا تھا. یعنی 11ویں شریف کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا. یوم رضا جو ہے وہ شروع سے ہی حضرت جو ہے ہر ماہ اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت کا جس طرح میں نے عرض کی کہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا وہ بھی کسی لحاظ سے حضرت کے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جڑتا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو قادری نوشائی شناخت ہونے کے باوجود، اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہونے کے باوجود، ایک ڈسٹنکشن ایسی ہونے کے باوجود، حضرت نے جب دیکھا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں ان کو ان کی عقائد کے تحفظ کی ضرورت ہے اور ان کی بلیفز کے تحفظ کی ضرورت ہے، تو کوئی اور ایسی شخصیت ہمیں پاک و ہند میں نظر نہیں آتی کہ جنہوں نے پاک و ہند میں عقائد کا تحفظ کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی ہے اور انہی کا جو کام ہے، ان کا جو ورک ہے، وہ ہم اس کی نظیر نہیں ملتی ہمیں. کیا بات. تو اس ہمیں پرسنالٹی کا جو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور بھی دیگر علماء اکابر موجود ہیں لیکن اس لیول پر جو کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ کم ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے جن اصولوں پر کام کر کے حضرت ہمیں دے دیا، اب صرف ان کی تشریحات شروحات کے لیے ہمیں کئی مطلب بڑی ٹیمیں چاہیے ہوتی ہیں. جو ایک بندے نے کام کر دیا تو واقعی ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا، اور فی زمانہ انہوں نے جتنی آسانی ہم عوام کے لیے کر دی تو یقیناً ہم سید اعلیٰ حضرت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی جو تصانیف اور دیگر آپ کا جو لٹریری ورک ہے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن اور عربک میں ٹرانسلیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا کچھ رابطہ عرب ممالک سے اور عرب علماء سے بھی ہے. تو ان میں اس لحاظ سے اور اس انداز سے تعارف سید اعلیٰ حضرت کا اور دیگر ہندوستانی علماء کا نہیں تو جس طرح ہونا چاہیے. کچھ اور طبقے ایسے ہیں کہ میں ایک ترکی ساتھی ہیں ان کے گھر میں موجود تھا تو وہاں پر وہ کچھ کتب عربی میں انہوں نے مجھے پیش کی کہ حضرت یہ کتابیں ہم تو ترکی زبان جانتے ہیں، یہ عربی میں تو یہ آپ لے جائیں. تو وہ میں نے دیکھا تو وہ تو ایسے ایک فرقے کی تھی جو ختم نبوت کے منکر ہیں. تو میں تو کافی شاکڈ ہوا کہ یہ عربی میں جو ہے وہ لٹریچر اس قدر تقسیم کیا جا رہا ہے. تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ جو یہ دیگر لینگویجز ہیں اس میں اعلیٰ حضرت کے کاموں کو جو آپ کے ورکس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو ورلڈ اسلامک مشن کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو پاک و ہند اور دیگر اہل سنت کے علماء ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ عالمی سطح پر کروایا جائے. تو یہ اگر ہمارے احباب جو ان دنوں اثر و رسوخ رکھتے ہیں بڑی جماعتوں میں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ اعلیٰ حضرت اور دیگر ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کا تعارف عالمی سطح پر کروایا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا. قبلہ سید صاحب، پیر صاحب علیہ رحمہ کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑے مختلف حالات دیکھے ہوں گے، برطانیہ میں نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، مگر آپ حالات سے گھبرائے نہیں اور آپ کی نظریاتی پختگی اور اس پر استقامت نظریات پر یعنی ایک عظیم مثال ہے. یعنی آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا بس کچھ مجبوریاں ہیں، کیسی مجبوری ہے کہ بندہ اپنے نظریات سے ہی چہرہ پھیر لے، بندے اپنے عقائد کو ہی بھول جائے اور مداہنت کا شکار ہو جائے. یعنی اپنی شخصیت کو بچا گیا، اپنے اسٹیج کو بچا گیا، مگر نظریات کو بیچ دیا، نظریات کا سودا کر دیا. تو حضور موجودہ صورتحال میں اس سے ہمیں مختلف نظر آتی ہے. یہاں مذہبی قیادت اس طرح فکر رضا پر کاربند نظر نہیں آتی جس طرح ہمارے اکابرین علماء و مشائخ ہوا کرتے تھے. اب تو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے، چاہے عقیدہ جیسا بھی ہو. اس سچویشن میں عوام رسنت میں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے. JTI کے سربراہ کی حیثیت سے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ حضرت قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ شروع سے ہی ان معاملات پر بہت اسٹرکٹ رہے ہیں. صحیح. اگر کوئی شخصیت عقائد و نظریات
کے معاملے میں کچھ غفلت برتی تو حضرت یہی ان سے گزارش کرتے کہ حضرت یا تو آپ اپنا قبلہ درست کر لیں، تو ہمارا تو آپ کے ساتھ چلنا اسی صورت میں ممکن ہے. اللہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھا. تو حضرت کے جو یہ علالت کے ایام تھے اس میں بھی حضرت سے میری ایک ان معاملات پر گفتگو رہی. تو کچھ شخصیات کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ حضرت یہ احباب اس طرح کر رہے ہیں، یہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ افکار و نظریات پھیلائے جا رہے ہیں. تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ فتح رضویہ، یعنی ہمارا یہ دس از آور مشن. آج بھی جمعیت تبلیغ الاسلام الحمدللہ اسٹینڈس فرم آن دی عقائد آف اہل السنت والجماعہ، اور ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم جس طرح بھی ہو سکے، جس لحاظ سے، جس انداز سے بھی ہوا، ہم عقائد کی جو ہے وہ اس پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. آخر میں حضرت میں یہی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں آپ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا جس پر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. عمومی طور پر اہل سنت پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نظریات کے بجائے شخصیات کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ شخصیات اس وقت تک معتبر ہیں جب تک وہ نظریات پر کاربند ہیں. حضرت یہ تو ہم نے ڈے ون سے، یعنی اسلام کے ڈے ون سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ بھائی شخصیات کے پیچھے نہیں جانا. شخصیت تو ایک ہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایسی کامل شخصیت ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک عملی تفسیر ہے. باقی اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو استقامت کے ساتھ نظریات پہ رہے وہ سب شخصیات ہیں. لیکن ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا اور اسلام کی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں کہ بھائی شخصیات کے پیچھے تب تک رہنا ہے یا ان کی بات کو تب تک ماننا ہے کہ جب تک وہ نظریات کے جو مسلمہ اصول ہیں، جو مسلمات ہیں دین اسلام کے، جب تک وہ اس پر کاربند ہیں تب تک ہم نے ان کی بات ماننی ہے، اس کے پیچھے جانا ہے. اور اگر وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور بالکل واضح طور پر ہٹ جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، تو پھر ہم نے ان کے پیچھے چل کے کیا کرنا ہے حضور، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مینٹور کیوں نہ ہوں. ہماری حضرت مجدد اعظم علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے. تو ایک اور مقام پر فرمایا غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے. کیا بات ہے. تو عقائد و نظریات اور شریعت پر جو ہے وہ انسان کا پکا ہونا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے. اور ہائر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے لیے، ہائر گولز کے لیے ایسی موومنٹ جو سوسائٹی کو بینیفٹ کرے، اس کو سوسائٹی سے فائدہ پہنچے، اور اہل سنت والجماعہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اگر ہمیں کچھ سیکریفائسز کرنی پڑیں، کوئی ڈیسیجنز، اسٹرانگ ڈیسیجنز کرنے پڑیں، تو ہمیں لینے چاہیے جس سے فتنے سر نہ اٹھا سکے. کیا بات ہے. جن سے ایک جو ہے وہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جس میں بآسانی اور باسہولت دین کی خدمت کی جا سکے. تو ایسے سچویشنز میں ہمیں اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی، کسی کے انفلوئنس میں آئے بغیر انڈیپینڈنٹلی ایک اپنی رائے قائم کر کے اور ایک اسٹرانگ فیصلہ لینا پڑتا ہے، اور ہم الحمدللہ لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ آپ بالکل کیٹیگوریکلی آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم تو عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت کے نظریات کی تحفظ کرنے والے ہیں، ہم تو اس پر پہرا دینے والے ہیں، نہ کہ کوئی ایسا شخص کہ جو ان نظریات سے بالکل مخالف جا رہا ہو ہم اس کو پروٹیکشن دیں اور اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپریشیٹ کریں. یہ تو بات ہی. بلکہ حضرت تو اگر کوئی ہمارے سے کنیکٹڈ شخص نہ بھی ہو، وہ بھی اگر کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھے یا ان سے تعلق رکھے، تو حضرت پرائیویٹلی یہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم انتہائی قدم پہلے اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جو لاسٹ سٹیپ ہونا چاہیے وہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی واپسی کا دروازہ ہم چھوڑتے نہیں. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے. تو ایک طریقے کے ساتھ چلیں. ہمارے پاس فلیٹ پیک فرنیچر آتا ہے تو اس پہ اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4 لکھا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑی تیزی اور چلاکی کی کوشش کریں، اسٹیپ 3 کے بجائے اسٹیپ 10 کر دیں، تو ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارا ڈسپیوٹ ریزولوشن کا پروسیجر ہے، ہمیں ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تھوڑی کیپیسٹی دیں. انسان جو ہے وہ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو کیپیسٹی دیں، انتہائی قدم پہلے نہ اٹھائیں، اور ایک جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، مس کمیونیکیشن ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال نہ کرے. جو فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے. پبلک تقاریر اور خطبات اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. بہت خوبصورت. پرسنلی اپروچ کریں
کوئی بھی ایسا آج کل تو آپ دیکھیں ہر شخص کے پاس علماء کے رابطہ جو ہے وہ نمبرز وغیرہ موجود ہیں اور تعلقات اور اس طرح کے کنیکشنز موجود ہیں جس سے پہنچ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ معاملات کو حل کی طرف لایا جائے, نہ کہ ایسا کوئی یو پش دیم آف دا کلف اینڈ دیر از نو وے بیک, یہ سچویشن کریٹ نہ کی جائے. آپ سمجھتے ہیں حضور کہ کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی بندہ آگے کچھ بھی کہتے ہیں نا تو وہ فوراً فرسٹ اسٹیپ نہیں لاسٹ اسٹیپ لے لیتے ہیں. یہ تو پھر ان کی لیڈرشپ سکلز کی ایک امتحان ہے ان کا کہ کس طرح کی پوزیشن ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری تربیت میں بہت بڑا معاملہ جو ہے, یہ ایک کمی ہے اس چیز کی کہ ہمارے جو درسی معاملات بھی ہیں ان میں ہمیں تھیوری تو پڑھا دی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی کس طریقے سے اس کو آگے چلانا ہے اس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. آپ دیکھیں کہ آپ ایم بی بی ایس وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ہاؤس جاب اور دیگر معاملات آپ کو ٹریننگ اور مینٹورشپ اور ان کے جو ہے وہ ایک میجر بڑے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ عرصہ گزارنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیگر فیلڈز میں دیکھ لیں, آپ کو انٹرنشپس اور ورک ایکسپیرینسز اور دیگر معاملات کرنے پڑتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہو اور ہر شخص کو جو ہے وہ, حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک راہزن کے ہاتھ میں تلوار دے رہا ہو کہ وہ جو ہے وہ ڈز واٹ ہی وانٹس. تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی کو دیکھیں, ان کی سنسیئرٹی کو دیکھیں, ان کے بیہیویئر کو دیکھیں, ہر چیز کو آبزرو کریں اور پھر ان کو ایسی, کیونکہ یہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی ہے, پوزیشن آف ٹرسٹ ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور بہت سے لوگ اس ٹرسٹ کو بٹرے کرتے ہیں. اور کئی ایسی چیزیں ہمیں منظر عام پر دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوگا, ادھر اس طرح ہوگا, یہ ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. انسان جو آپ دیکھیں کہ یہاں پر برطانیہ میں اگر کسی کو اسکول ٹیچر لگانا ہوتا ہے یا کسی ایسی پوزیشن میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, اس کی ساری دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہاں کام کیا, کہاں تعلیم کی, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یعنی کسی خطیب یا امام یا کسی شیخ یا کسی بڑے منصب پر کسی شخص کو اگر بٹھانا ہو تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا جاتا, اس کے کریڈینشیل چیک نہیں کیے جاتے, اور اس وجہ سے کئی ایسے معاملات ہیں جو ہمیں پھر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی کمال گفتگو فرمائی اور مجھے تو یقین مانے بہت کچھ آپ کی باتوں سے مجھے سیکھنے کو بھی ملا. اور ماشاءاللہ ناظرین کو میں یہ کہوں گا, ناظرین کرام دیکھیں یہ آج پتہ لگا اور بہت سارے سوالات کے ذریعے کہ صاحبزادہ صاحب کا ویژن بہت کلیئر ہے. آپ کے والد گرامی جو کہ فکر رضا کے حقیقی علمبردار تھے, آپ ان کے مشن کو کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. پرامن ہیں, محبتوں کے سفیر ہیں, نفرتیں دور کرنا چاہتے ہیں اور مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ بہتر انداز سے اسلام کی جو نظریاتی حدود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کا احترام کریں, اس کی رائے کا بھی احترام کریں. اگر کہیں اختلاف ہے تو اس کو بہت اچھے انداز میں پتہ لگے کہ ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اپنے مسلمان بھائی سے کسی بات پر اختلاف رائے رکھتا ہے, اس کا آپ کا انداز بتا دے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ لٹریچر, کانٹینٹ, باتیں, تقاریر, اسپیچز سب اپنی جگہ ہیں. آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, لوگوں سے ملنا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں اور حقیقت میں آپ کی سوچ کیسی ہے اور حقیقت میں آپ اللہ اس کے رسول کے کیسے ماننے والے ہیں. تو قبلہ صاحبزادہ صاحب سے گفتگو کر کے آپ کے جو مریدین ہیں, معتقدین ہیں قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ کے, ان کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ بھائی الحمدللہ ہماری جو اب قیادت ہے وہ بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ. قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ نے جو اپنا جانشین بنایا, ان کی بڑی پیاری تربیت کی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ریکارڈ پر ایک چیز آ گئی ہے ماشاءاللہ جو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بیان کی ہیں. تو یہ خود بھی انشاءاللہ یہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی رہیں گی تو ایک ریوائول ہوتا رہتا ہے. حضرت ہم نے بھی ایک سیرمنی اپنے ادارے کی تھی 2 سال مکمل ہونے پر, تو اب وہ جب سیرمنی ہمارے سامنے آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ بڑے اعلانات کیے ہم نے, اب ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کام پورے ہونے چاہیے. تو اس طرح یہ آپ کا جو ایک انٹرویو ہے بڑا زبردست قسم کا, یہ انشاءاللہ آپ کو ہماری بھی یاد دلائے گا. مگر جو آپ کا ویژن ہے, جس پر آپ کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں, یہ آپ کو سال 2 سال بعد جب آپ اپنے انٹرویو, اپنی گفتگو سے ہی ایک انشاءاللہ تقابل اور کمپیریزن کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ آپ بڑا زبردست سلسلہ الحمدللہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دینیہ قبول فرمائے. اور یقیناً حضرت آپ کا بڑا لمبا سفر ہے ابھی, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پوت, اردو میں کہتے ہیں پوت, ایک ہوتا ہے کپوت, ایک ہوتا ہے سپوت. کپوت وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے والد گرامی کے کام کو آگے نہ بڑھا سکے,
جو کیا تھا نا وہ بھی بس اس سے بھی بہت پیچھے لے کر چلا جائے. پوت وہ ہوتا ہے کہ جو جیسا کام والد نے کیا تھا ویسا ہی وہ کر رہا ہو. اور سپوت وہ ہوتا ہے کہ جو والد گرامی نے مشن دیا تھا وہ اپنے دور کے حساب سے کام کر رہے تھے، مگر اب دور فاسٹ ہے، جدید دور ہے، تو وہ والد گرامی کے کام کو اور اچھے انداز سے آگے لے کر چل رہا ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ ایک بہترین قائد، بہترین لیڈر اور اچھے مینٹور اور اچھے سپوت ثابت ہوں. اللہ کرے اور دین کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے، اور اللہ کرے آپ کے صدقے ہمیں بھی، یعنی آپ کے بزرگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے لے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.